يفقهوا قولي۔ خدا کو سرکشی اور باغیانہ روش کسی امت کی پسند نہیں۔ قرآن میں اہل یہود کو دعوت اسلام کے جواب میں ہٹ دھرمی دکھانے پر ایک سرکش گروہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ بنی اسرائیل پر نازل شدہ انعامات و تعلیمات کا ذکر کیا، لیکن ان کی سرکشی و باغیانہ روش ان کی امامت سے معزولی کی وجہ بنی۔ جب بنی اسرائیل امت وسط اور دنیا کے امام تھے، فرعون کے مسلط کردہ ظلم سے نجات ملی، صحرائے سینا میں قیام ہوا، بادلوں کا تسکین آمیز سایہ، من و سلوہ کا نزول، بچھڑے کو معبود قرار دینے کے باوجود معاف کر دینا، پھر اللہ کو اعلانیہ دیکھنے کی گمراہ کن فرمائش کے بعد دوبارہ معاف کیے گئے، بجلی کے کڑاکے سے مارے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد انہیں بخشا گیا۔ یہود کے بعد امت مسلمہ کو امت وسط بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اقرار کے باوجود بنی اسرائیل کے دلوں کی کجی دور نہ ہو سکی۔ ان کی سرکشی اور باغیانہ رویے کی قرآن میں وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بعد اب جس گروہ کو امت وسط کا یہ منصب دیا جا رہا ہے، وہ گروہ ایسی سنگین غلطیاں نہ دہرائے جس کے نتائج اسے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیں۔ عہد کے بعد عہد شکنی کی سزا اللہ کے نزدیک انسانوں کے رنگ و نسل کے مطابق نہیں، بلکہ ان کے ایمانیات و اعمال کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے بار بار عہد کیا اور بار بار عہد شکنی کی، انہیں کتاب دی اور مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ انہوں نے قوانین توڑے، حدود میں در اندازی کی، اللہ کے احکامات پر حیل و حجت کی، بالآخر عذاب میں گھیر لیے گئے۔ دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ مستقل نافرمانیوں اور عہد شکنی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ نافرمان قوم کا وتیرہ یہ رہا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے کلام اللہ میں تبدیلیاں کیں، ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا، حیل و حجت کی، حق کو چھپایا، اللہ سے علم کے بغیر گمان کیا اور اپنی مرضی کے مطابق بے بنیاد امیدیں اور خواہشیں پالیں۔ الجھن میں ڈالنے والے سوالات نہ چھیڑو۔ قوم یہود اپنی اس خرابی کی وجہ سے حق اور باطل کو گڈمٹ کرتے تھے یا پردے ڈالتے تھے۔ یاد رہے، جو قوم حق کو جھوٹے پروپیگنڈوں اور شریرانہ شبہات سے دبائے یا چھپائے گی، دنیا کو دھوکہ دے گی۔ وہ اللہ